السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ ویورز، خندق کی لڑائی میں بہت سارے قبائل شامل تھے اور اس کو غزوہ احزاب بھی بولا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ یا قبیلہ۔ ویورز، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت سارے گروہوں نے آپس میں اتحاد کر کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مقابلے کی بھرپور تیاری کی۔ ویورز، چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ہمت اور حوصلہ بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر ان کو بہترین فتح نصیب ہوئی۔ ویورز، اس جنگ میں مسلمانوں نے مدینے کے گرد ایک خندق کھود کر کافروں کو مدینے کے اندر داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ چونکہ کافروں کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، لیکن ان کی یہ حکمت عملی کی بدولت جو کافر تھے وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور جو مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو مار بھگاتے تھے۔ ویورز، 3 ہفتے کے محاصرے کے بعد کافروں میں آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی کسی بات پہ، وہ آپس میں ہی ان کی کسی نہ کسی بات پہ لڑائی ہوتی رہی، اور پھر ایک دن ایسی ہولناک آندھی چلی کہ ان کی ہانڈیاں جو تھیں وہ چولہے پر ہی الٹ گئیں، اور وہ اتنا زیادہ گھبرا گئے کہ انہوں نے خود ہی محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس طرح وہ مسلمانوں سے بغیر لڑے ہی واپس آ گئے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی شکست تھی کہ ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور ان کا اتنا زیادہ مسلمانوں کا رعب تھا کہ وہ ان کو ویسے ہی واپس آنا پڑا۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ سب کچھ جو کرنے والا تھا، اس تمام کے پیچھے حکمت عملی میرے اللہ پاک کی تھی۔ ویورز، یہ جو تمام واقعات میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں۔ یہ تمام مہمات، اور اب ہجرت کے 6 سال کا واقعہ ہے بیت رضوان کا۔ بیت رضوان کا واقعہ وہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھلے لفظوں میں اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا کہ جو لوگ بیت رضوان میں شامل تھے میں ان سے راضی ہوں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ویورز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے نکلے، تو جب کفار کو، قریش کو علم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو آنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم یہاں پر لڑنے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن قریش کسی صورت نہ مانے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی صورت بھی مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ویورز، ان کی تسلی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ ان کے مکہ میں بہت سارے رشتہ دار ہیں، تو وہ وہاں پر ان کو سمجھائیں گے، تو ان کو راضی کریں گے، تو ہم اس طریقے سے خاموشی سے، اطمینان سے اور بغیر لڑے بھڑے عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے ان کو سمجھایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں عمرہ کر سکتے ہیں، آپ یہاں پر عمرہ کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بھی وہیں روک لیا اور کہا کہ نہیں، اب آپ بھی نہیں جا سکتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی اور باقی صحابہ کو پتہ چلی، تو ان کو یہی لگا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، یا انہوں نے دشمنی کے ڈر سے ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک ببول کے درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی۔ بیعت اس چیز کی تھی کہ ہم حضرت عثمان غنی کا جو خون کا بدلہ ہے وہ لازمی لیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ویورز، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر جانے کا فیصلہ تھا۔ ویورز، چونکہ کفار اپنے گھر میں تھے اور تعداد میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے، لیکن اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اسلام کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔
ٹھیک ہے، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ پاک ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان تمام صحابہ سے بہت راضی ہوئے اور کھلے الفاظ میں اپنے راضی ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ ویئرز اسی لیے اس کو بیت رضوان یعنی کہ اللہ کے راضی ہونے والی بیت بھی کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ اس میں شریک ہوئے ان کو اصحاب الشجرہ بولا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بیت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، اسی لیے ان کو اصحاب الشجرہ بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھوڑی دیر بعد واپس آ ہی گئے، لیکن ان صحابہ کرام کو، ان کے جوش و جذبے کو جو خراج عقیدت میرے اللہ پاک نے پیش کیا، وہ اور جو درجہ ان کو دیا وہ تو ان کو مل ہی چکا تھا۔ ویئرز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔